سوال نمبر 1، مرتکز سماعت فوکس لسننگ کس چیز سے سب سے زیادہ متعلق ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے ضابطہ، آپشن بی توجہ، آپشن سی تحمل، آپشن ڈی بہتری۔ اب آپ کے پاس صحیح جواب سوچنے کے لیے صرف 5 سیکنڈ ہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی توجہ۔ مرتکز سماعت کا مطلب ہے کسی بات کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا۔ زبان سیکھنے میں یہ ایک بنیادی سماعتی مہارت ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، زبان کی تدریس میں ادب کو شامل کرنے کا ایک اہم فائدہ کیا ہے؟ آپشن اے میں ہے صرف قواعد یاد کروانا، آپشن بی صرف امتحانی نمبر بڑھانا، آپشن سی دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کو سمجھنے میں مدد دینا، آپشن ڈی صرف مشکل الفاظ یاد کروانا۔ اب آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا وقت ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، ادب کے ذریعے بچے زبان کے ساتھ ساتھ مختلف تہذیبوں، خیالات اور انسانی تجربات کو بھی سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خاموش مطالعہ کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، بلند آواز سے پڑھنے کی عادت، آپشن بی مطالعے کی رفتار اور فہم میں بہتری، آپشن سی صرف تلفظ کی مشق، آپشن ڈی صرف یاد کرنے کی صلاحیت۔ اب آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا وقت ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، مطالعے کی رفتار اور فہم میں بہتری۔ خاموش مطالعے میں طالب علم بغیر آواز نکالے متن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے فہم اور مطالعے کی عادت بہتر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، طالب علم کا تلفظ بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر سرگرمی کون سی ہے؟ آپشن اے میں ہے صرف خاموش مطالعہ، آپشن بی صرف لکھنے کی مشق، آپشن سی درست تلفظ کی سماعت اور اس کی نقل، آپشن ڈی صرف قواعد پڑھنا۔ اب آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا وقت ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، درست تلفظ کی سماعت اور اس کی نقل۔ صحیح تلفظ سن کر اسے دہرانے سے بچے کو آوازوں کی درست ادائیگی سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سوال نمبر 5، زبان سیکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپشن اے صرف قواعد یاد کرنا، آپشن بی صرف کتاب پڑھنا، آپشن سی مؤثر ابلاغ اور اظہار خیال، آپشن ڈی صرف امتحان پاس کرنا۔ اب آپ کے پاس صحیح جواب کے لیے 5 سیکنڈ ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، مؤثر ابلاغ اور اظہار خیال۔ زبان کا اصل مقصد خیالات، جذبات اور معلومات کو سمجھنا اور مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ سوال نمبر 6، بچے کو زبان سکھانے میں استاد کا بہترین کردار کیا ہے؟ آپشن اے صرف لیکچر دینا، آپشن بی صرف غلطیاں نکالنا، آپشن سی رہنمائی کرنے والے اور سہولت کار کا، آپشن ڈی صرف کتاب پڑھ کر سنانا۔ اب آپ کے پاس صحیح جواب سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، رہنمائی کرنے والے اور سہولت کار۔ جدید زبان کی تدریس میں استاد فیسیلیٹر ہوتا ہے، جو بچے کو خود سیکھنے، بولنے اور اظہار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، اگر بچہ قواعد کے اصول جانتا ہے لیکن گفتگو میں ان کا درست استعمال نہیں کر پاتا تو کیا ضرورت ہے؟ آپشن اے مزید قواعد رٹوانے کی، آپشن بی
عملی گفتگو کی مشق کی، آپشن سی اسے خاموش رکھنے کی، آپشن ڈی صرف تحریری امتحان لینے کی۔ اب آپ کے پاس صحیح جواب سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، عملی گفتگو کی مشق کی۔ قواعد کا علم اور زبان کا عملی استعمال الگ چیزیں ہیں۔ بچے کو گفتگو، رول پلے اور عملی سرگرمیوں کے مواقع دینے چاہیے۔ سوال نمبر 8، زبان کی تدریس میں کہانی سنانا کس قسم کی سرگرمی بن سکتی ہے؟ آپشن اے سرگرمی پر مبنی تدریس، آپشن بی صرف ترجمہ، آپشن سی صرف حفظ، آپشن ڈی صرف امتحانی مشق۔ اب آپ کے پاس صحیح جواب سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، سرگرمی پر مبنی تدریس۔ کہانی، رول پلے اور کھیل بچوں کو زبان کے استعمال میں فعال بناتے ہیں۔ سوال نمبر 9، ابلاغی طریقہ تدریس کمیونیکیٹو میتھڈ کا بنیادی زور کس پر ہوتا ہے؟ آپشن اے قواعد رٹنے پر، آپشن بی ترجمہ کرنے پر، آپشن سی زبان کو حقیقی ابلاغ میں استعمال کرنے پر، آپشن ڈی صرف تحریر پر۔ اب آپ کے پاس صحیح جواب سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، زبان کو حقیقی ابلاغ میں استعمال کرنے پر۔ کمیونیکیٹو میتھڈ میں زبان کو حقیقی زندگی کی گفتگو اور اظہار کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، گرامر ترجمہ طریقے میں بنیادی اہمیت کس چیز کو حاصل ہوتی ہے؟ آپشن اے گفتگو اور رول پلے، آپشن بی قواعد اور ترجمہ، آپشن سی کھیل، آپشن ڈی آزادانہ گفتگو۔ صحیح جواب ہے آپشن بی قواعد اور ترجمہ۔ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں قواعد سکھانے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11، زبان کی 4 بنیادی مہارتیں کون سی ہیں؟ آپشن اے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، آپشن بی صرف پڑھنا اور لکھنا، آپشن سی دیکھنا، سوچنا، لکھنا، بولنا، آپشن ڈی صرف سننا اور بولنا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ لینگویج اسکل میں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ بنیادی 4 مہارتیں ہیں۔ سوال نمبر 12، ابتدائی زبان آموز کے لیے زبان سیکھنے کا زیادہ فطری عمل کون سا ہے؟ آپشن اے پہلے مشکل قواعد، آپشن بی سننا اور بولنا، آپشن سی صرف ترجمہ، آپشن ڈی صرف تحریری مشق۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سننا اور بولنا۔ بچہ اپنی مادری زبان بھی پہلے سنتا اور بولتا ہے، پھر پڑھنے اور لکھنے کی طرف بڑھتا ہے۔ سوال نمبر 13، مادری زبان کو زبان سیکھنے میں اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آپشن اے اس سے بچے کی سابقہ معلومات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، آپشن بی اس سے دوسری زبان سیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے، آپشن سی صرف امتحان آسان ہوتا ہے، آپشن ڈی قواعد کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے اس سے بچے کی سابقہ معلومات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بچے کی پہلے سے موجود لسانی اور ذہنی معلومات نئی زبان سیکھنے میں مددگار بن سکتی ہے۔ سوال نمبر 14، زبان کی تدریس میں بچے کی غلطیوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ آپشن اے ہر غلطی پر سزا دینی چاہیے، آپشن بی غلطیوں کو سیکھنے کے عمل کا حصہ سمجھنا چاہیے، آپشن سی بچے کو بولنے سے روک دینا چاہیے،
آپشن ڈی غلطیوں کو ہمیشہ نظر انداز کرنا چاہیے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی غلطیوں کو سیکھنے کے عمل کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ غلطی لرننگ پروسیس کا فطری حصہ ہے۔ استاد کو غلطی کی نوعیت سمجھ کر اصلاح اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 15، اگر ایک بچہ زبان کی کلاس میں بار بار غلط تلفظ کرتا ہے تو استاد کا بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ آپشن اے پوری جماعت کے سامنے مذاق اڑانا، آپشن بی اسے بولنے سے روکنا، آپشن سی درست نمونہ دے کر دوبارہ مشق کروانا، آپشن ڈی اسے سزا دینا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی درست نمونہ دے کر دوبارہ مشق کروانا۔ مثبت فیڈ بیک اور بار بار عملی مشق تلفظ بہتر کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ سوال نمبر 16، زبان کی کلاس میں بچوں کو جوڑی بنا کر گفتگو کروانا کس مقصد کے لیے مفید ہے؟ آپشن اے صرف وقت گزارنے کے لیے، آپشن بی ابلاغی مہارت بڑھانے کے لیے، آپشن سی صرف خاموشی کے لیے، آپشن ڈی صرف قواعد یاد کرنے کے لیے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی ابلاغی مہارت بڑھانے کے لیے۔ پیئر ورک سے بچوں کو حقیقی گفتگو سننے اور جواب دینے کے مواقع ملتے ہیں۔ سوال نمبر 17، زبان کی تدریس میں رول پلے کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ آپشن اے زبان کے حقیقی استعمال کی مشق، آپشن بی صرف یادداشت کی جانچ، آپشن سی صرف لکھائی کی مشق، آپشن ڈی صرف قواعد کی تکرار۔ صحیح جواب ہے آپشن اے زبان کے حقیقی استعمال کی مشق۔ رول پلے میں بچے حقیقی زندگی کی صورتحال کو ادا کرتے ہیں جس سے بولنے اور ابلاغ کی مہارت بڑھتی ہے۔ سوال نمبر 18، بچوں کو نئے الفاظ سکھانے کا زیادہ مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ آپشن اے صرف لغت میں معنی لکھوانا، آپشن بی الفاظ کو جملوں اور سیاق و سباق میں استعمال کروانا، آپشن سی صرف الفاظ رٹوانا، آپشن ڈی صرف املا کروانا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی الفاظ کو جملوں اور سیاق و سباق میں استعمال کروانا۔ کانٹیکسٹ میں لفظ سیکھنے سے بچہ اس کے معنی عملی استعمال دونوں کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ سوال نمبر 19، قواعد کی تدریس میں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کا استعمال کیوں مفید ہے؟ آپشن اے قواعد مشکل بنانے کے لیے، آپشن بی بچے کو قواعد کا عملی استعمال سمجھانے کے لیے، آپشن سی صرف امتحان کے لیے، آپشن ڈی کتاب ختم کرنے کے لیے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بچے کو قواعد کا عملی استعمال سمجھانے کے لیے۔ مثلا تذکیر و تانیث کو الگ الگ اصول رٹوانے کے بجائے جملوں میں استعمال کروانے سے بچہ اسے بہتر سمجھتا ہے۔ سوال نمبر 20، زبان کی تدریس میں ادبی متن کا استعمال کس چیز کو فروغ دے سکتا ہے؟ آپشن اے صرف قواعد، آپشن بی زبان، فہم اور ادبی ذوق، آپشن سی صرف حفظ، آپشن ڈی صرف املا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی زبان، فہم اور ادبی ذوق۔ کہانی، نظم اور نثر کے ذریعے زبان کی فہم کے ساتھ ادبی ذوق بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔